بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم ان کے فون نمبر یا ٹھکانوں کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ یہ میرا شعبہ نہیں ہے، میں متعلقہ لوگوں سے بات کر کے بتا سکتا ہوں۔ میرے پاس شاید کسی ایک کے گھر کا نمبر پڑا ہوا ہے جو میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں۔ ایک پاکستانی سفارتکار کے پاس کسی اہم ترین یہودی ڈیوڈ اسٹار کے گھر کا پتہ موجود ہونے کی خبر سن کر میرے بدن میں سنسنی کی لہریں سرایت کر گئیں۔ لمحہ بھر میں ذہن میں متعدد خیالات آندھی کی طرح آ کر گزر گئے۔ میرے لیے وہ چاروں ڈیوڈ اسٹارز یک بیک اپنی اہمیت کھو بیٹھے تھے۔ اہم ترین سوال یہ بن گیا تھا کہ میجر جنجوا کے پاس وہ نمبر کیوں اور کیسے آیا تھا۔ میں نے خود کو پرسکون رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے سوال کیا، یہ نمبر تمہیں کیسے مل گیا؟ ایک کاکٹیل پارٹی میں بینجمن فورٹ میرے قریب موجود تھا۔ اس نے میرے سوال کی اہمیت کو سمجھے بغیر روا روی میں کہنا شروع کیا۔ وہ بی بی سی کی ایک نامہ نگار کو وہ نمبر بتا رہا تھا تاکہ وہ اس سے براہ راست بات کر کے انٹرویو کا وقت طے کر سکے۔ میں نے وہ نمبر سن کر اپنی پاکٹ ڈائری میں لکھ لیا۔ بعد میں وہ نمبر متعلقہ افسر کو دے دیا، مگر میری نوٹ بک پر وہ ابھی تک محفوظ ہوگا۔ سوال کا اطمینان بخش جواب ملتے ہی میری اعصابی کشیدگی دور ہو گئی۔ سارے اندیشے برسات کی گرد کی طرح بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، میں ہولڈ کر رہا ہوں، نمبر تلاش کر کے بتاؤ۔ میں ڈائری لاتا ہوں۔ اس کے بعد 1 منٹ سے بھی کم وقفے کے لیے لائن پر سکوت چھایا رہا۔ پھر میجر جنجوا دوبارہ لائن پر آ گیا۔ یہ نمبر مل جانے کے بعد مجھے اس پر کام کرنا ہے۔ تم باقیات 3 کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کرنا۔ میں کل شام تم سے بات کروں گا۔ یہاں کے بجائے مجھے دفتر ہی فون کرنا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میرا فون کسی بگ کی زد میں نہیں ہے۔ اس نے فوراً ہی فرمائش کر دی، ہو سکے تو تم ہمارے دفتر کے سارے نمبرز چیک کر ڈالو۔ اس خوف کی وجہ سے ہم فون پر کسی سے کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، کل 3 بجے سے پہلے بات ہوگی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ بینجمن فورٹ کا نام بلیک ڈیڈ کی دی ہوئی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود تھا۔ حرکت میں برکت والی تمہاری تھیوری اس بار بھی درست نکلی۔ کاکٹیل پارٹی میں بہکے ہوئے بینجمن کی ایک غلطی اس کا سراغ بن کر ہمارے ہاتھ لگ چکی ہے۔ اب اس سے بھی 2 ہاتھ ہو جائیں گے۔ وہ گھر کا فون نمبر تھا۔ دوسری گھنٹی پر ایک خاتون نے فون اٹھایا اور غیر امریکی لہجے میں ہیلو کہا اور میرا نام جاننا چاہا۔ میں نے اپنا نام بتائے بغیر بینجمن فورٹ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ سوری سر، میں نے آپ کا نام جاننا چاہا تھا، نہایت اخلاق اور شائستگی سے کہا گیا۔ لمحہ بھر کے لیے میں نے سوچا اور پھر کہہ ڈالا، گیپ۔ بینجمن کو بتا دینا کہ یہ ضروری کال ہے۔ سر، آپ نے گیپ ہی کہا نا؟ نسوانی آواز اس عجیب نام پر قدرے تحیر زدہ تھی۔ یس، GAP، گیپ، میں نے زور دے کر کرخت لہجے میں کہا۔ لمحہ بھر کے لیے سکوت رہا، پھر اچانک ہی CSD کا بدر بول اٹھا۔ لائن بند ہو گئی۔ میں نے اسپیکر فون کو بند کر کے دوبارہ آن کیا۔ ری ڈائل بٹن دبا کر اس بار پہلی گھنٹی پر وہی خاتون لائن پر آ گئی۔ سنو خاتون، کسی ایکسٹینشن کو اٹھاتے ہی لائن دوبارہ کٹ جائے گی۔ وہ بات کرنی چاہتا ہے تو اسے یہیں بلا دو۔ میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ یہ ایک اہم کال ہے۔ سوری سر، وہ لائبریری میں ہیں، میں انہیں وہاں ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ نسوانی آواز سے بے بسی متراشا تھی۔ پچھلی بار شاید انہوں نے اوپر سے فون اٹھایا تھا اور لائن کٹ گئی تھی۔ کیا تم اس کی ملازمہ ہو؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ یس سر، میں ہاؤس میڈ ہوں۔ وہ 9 بجے کھانے کے لیے نیچے آئیں گے تو میں انہیں آپ کا پیغام دے دوں گی۔ وہ اپنی جانب سے ہر ممکن تعاون کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تیسری مرتبہ فون ملاتا ہوں، تم گھنٹی بجنے دینا تاکہ وہ خود اٹھائے اور میری بات ہو سکے۔ میں نے درست لہجے میں کہا، میں 9 بجے تک انتظار نہیں کر سکتا۔ مسلسل گھنٹی بجتی رہی تو میرے لیے جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ وہ اسے میری غفلت قرار دیں گے۔ اس کی آواز روحانسی ہو گئی۔ وہ بیچاری واقعی مشکل میں پڑ گئی تھی۔ میں نے بٹن دبا کر فون بند کر دیا۔ لڑکی اپنی جگہ مجبور تھی، لیکن یہ پتہ چل چکا تھا کہ وہ رات کے 9 بجے نچلی منزل پر فون کے آس پاس موجود ہوگا اور اسے یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ کوئی اس سے گیپ کے حوالے سے بات کرنی چاہ رہا ہے۔ تم فون پر اس سے کیا بات کرنی چاہ رہے ہو؟ کال کا سلسلہ منقطع ہونے پر ویرا نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ بعض اوقات تم مشورے کے بغیر اچانک ہی من مانیاں کرنے لگتے ہو۔ بینجمن فورٹ کا نام اور فون نمبر
پر مل جانے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا جا سکتا، اسے رگیدنے کے لیے اس پر کوئی جال ڈالنا پڑے گا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر کہا، تم نے فون پر گیپ کا حوالہ دے کر کوئی عقل مندی نہیں کی۔ ویرا برا سا منہ بنا کے بولی، یہ لفظ اسے قبل از وقت ہوشیار کر دے گا۔ یہ تمہارا خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ گیپ کا نام اسے خوفزدہ کر دے گا۔ یہ بھی اسی وقت ممکن ہوگا جب وہ گیپ کے وجود اور اس کی اہمیت سے پوری طرح باخبر ہو۔ کیا تمہاری دانش میں یہ امکان بھی ہے کہ ڈیوڈ اسٹارز گیپ سے لا علم ہو؟ ویرا نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ لوگ اس معاہدے میں ایک فریق کے طور پر شامل ہیں۔ یہ سامنے کی بات ہے کہ گیپ کا ایک ایک لفظ ان لوگوں کے مذموم ارادوں کی تکمیل کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن امریکہ کے ایوان صدارت سے لامحدود اختیارات کا وہ پروانہ ڈیوڈ اسٹارز کے ہر رکن کو جاری نہیں کیا گیا تھا۔ ان کی طرف سے صرف راس المیڈا کو وہ رعایتیں دی گئی تھی جو بہت پہلے جہنم واصل ہو چکا ہے۔ ویرا تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ آئزیک بیل رنگس کے سربراہ کے طور پر اس معاہدے کا دوسرا فریق ہے اور اسی حیثیت میں گیپ کو استعمال کرتا چلا آ رہا ہے۔ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ راس المیڈا کے بعد ڈیوڈ اسٹارز کی سربراہی بھی اسے ہی مل گئی۔ گیپ کے متن میں بہت واضح الفاظ میں یہ شک موجود ہے کہ ہر فریق پوری ذمہ داری سے اس کی رازداری کی حفاظت کرے گا اور کسی پانچویں فرد کو دانستہ یا نادانستہ طور پر اس سے آگاہ نہیں کرے گا۔ ویسے بھی آئزیک بیل نے اپنی کرشماتی کامیابیوں سے دوسروں کو معروف کرنے کے لیے گیپ کا وجود خفیہ رکھا ہوگا، لیکن اس کی گرفتاری کے بعد شاید صورتحال بدل چکی ہو۔ گرفتاری کے بعد تو وہ بالکل ہی بے بس اور مجبور ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کی اسی بے بسی اور مجبوری کی وجہ سے گیپ کا ذکر نکل سکتا ہے۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کاش لے کر پرخیال لہجے میں کہا، پہلے بدری ناتھ اس لفظ سے لا علم تھا، میں نے اسے بریف کیا، اس نے دوسروں کو بتایا اور بات پھیل گئی۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبز فائل ہاتھ سے نکل جانے کے بعد آئزیک بیل نے اپنے بعض ساتھیوں کو اعتماد میں لے لیا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ گیپ کا نام بعض لوگوں کے علم میں آ سکتا ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کا بھیانک متن کسی کے بھی علم میں نہ آیا ہو۔ بس میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ گیپ نامی ایک پراسرار دستاویز کے ذریعے آئزیک بیل کو بہت سے تحفظات حاصل تھے اور وہ اپنی بدقسمتی سے وہ دستاویزات کھو کر ہر رعایت سے محروم ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب گیپ نیو یارک کے باخبر حلقوں میں ایک خون آشام پہیلی کا روپ دھار چکا ہے۔ بہت سے لوگ اس لرزہ خیز دستاویز کے وجود سے واقف ہو چکے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کے اوراق پر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ ویرا نے میری کہی ہوئی باتوں کو چند فکروں میں سمیٹ کر ان کا اعادہ کرتے ہوئے کہا، اور اب تک گیپ کے کئی متلاشی میدان میں آ چکے ہوں گے۔ میں نے کہا، جب کسی کو اس کے متن کا علم ہی نہیں ہے تو اس کے متلاشی میدان میں کیسے اتر سکتے ہیں؟ ویرا نے میرے بیان پر فوراً ہی ایک اعتراض جڑ دیا، اس کا متن خفیہ ہے، لیکن یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ پچھلی رات سے CIA والے نیو یارک کے ہوٹلوں میں عباس کرمانی کو دیوانہ وار تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ عباس کرمانی کی تلاش میں ہیں۔ آئزیک بیل نے کہا ہے کہ اسے ڈینی نے اس حال کو پہنچایا ہے۔ سمجھنے والے سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ ڈینی ہو یا عباس کرمانی، گیپ اسی کے قبضے میں ہے۔ یہ CIA اور FBI کے معاملات ہیں۔ میں نے حسب عادت میری بات کو کوئی اہمیت دیے بغیر کہا، گیپ کے لیے ایرے گہرے کیوں میدان میں اتریں گے؟ بعض اوقات تمہاری سوختہ کھوپڑی پر برف جم کر رہ جاتی ہے اور تم، اس نے میرا فکرہ درمیان سے ہی کاٹ دیا اور تنک کر بولی، سوختہ جیسے فرسودہ فارسی الفاظ استعمال کر کے مجھے اشتعال دلانے کی کوشش مت کرو۔ اتنی فارسی میں بھی جانتی ہوں۔ اگر تم عباس کرمانی کا کردار ایجاد کر سکتے ہو تو میں بھی آدھی فارسی بول سکتی ہوں۔ اس کی آدھی فارسی دانی کے دعوے پر میں بے اختیار ہنس پڑا۔ دوسروں کے لیے وہ آدھی فارسی اہم ہوگی جو تم بولنے سے قاصر ہو۔ مجھے باتوں میں الجھانے کی کوشش مت کرو۔ یہ بتاؤ کہ غیر متعلقہ لوگوں کو گیپ جیسے مسودے میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ویرا کے لہجے کی ترشی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ سیکرٹ ایجنٹ اور ایک تخریب کار کے درمیان بال سے زیادہ باریک فرق ہوتا ہے۔ اپنے ملک کے لیے جو شخص ہیرو قرار پاتا ہے، دشمن کے لیے وہی گردن زدنی ہوتا ہے۔ ویرا نے میری بات کاٹ کر پرزور لہجے میں اعتراض کیا، تم پھر فارسی کی آڑ لے رہے ہو۔ ویرا خانم، یہ فارسی نہیں اردو ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ ایران میں مروج فارسی سن کر تم اپنی ساری کتابی زبان دانی کو آگ لگا دو گی۔ میری بات سننی ہے تو تسلی سے سنو، ورنہ خاموش رہ کر کچھ دیر کے لیے مجھے سوچنے دو۔ تم بولتے ہوئے بھی سوچ سکتے ہو، وہ گررا کر بولی۔ اس وقت تم نے چپ سادھی تو میں کوئی چیز مار کر تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے ویرا نے میز پر سے ماربل کی وزنی ایشٹرے اٹھا لی اور میری زبان از خود چل پڑی۔ بات دراصل یہ ہے کہ پہلے بار
بات ہمارے اور راجک بیل کے درمیان تھی۔ وہ نیو یارک کا ایک معزز بدماش ہے تو ہم بھی اس سے کم نہیں ہیں، مگر اب بات ذرا زیادہ پھیل چکی ہے۔ نیو یارک میں جرائم کی دنیا سے رابطہ رکھنے والے بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ گیپ سے محرومی کی وجہ سے راجک بیل برے احوال سے دوچار ہوا ہے۔ ان سب کے لیے گیپ کے نام میں ایک کشش پیدا ہو گئی ہے اور اب وہ سب اس کی کھوج میں ہوں گے۔ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ ویرا ماربل کی وزنی ایشٹرے کو چوبی میز کی سطح پر بجا کر بولی، ان لچوں لفنگوں کے لیے گیپ کے نام میں کیا کشش ہو سکتی ہے؟ دنیا کے ہر خطے میں مجرموں اور سیکرٹ ایجنٹوں کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ملک کے مجرم دوسرے ملک کے نام پر جاسوس ثابت ہوتے ہیں، اسی طرح مقامی سطح پر یہ لوگ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ اب تم خود تصور کرو کہ سی آئی اے کے منظم ایجنٹ جس دستاویز کی تلاش میں مارے پھر رہے ہوں، وہ بلیک ڈیڈ سنہری تھالی میں سجا کر سی آئی اے کے ڈائریکٹر کو پیش کر دے تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اوہ! ویرا کے دانے سے ایک بے ساختہ تہیہ زدہ آواز برآمد ہوئی۔ یہ شکوہ تو شاید بلیک ڈیڈ تم سے کر ہی چکا ہے کہ تم نے گیپ کی نقل تک اپنے پاس نہیں رکھی، ورنہ وہ اسی کو سی آئی اے والوں کے حوالے کر کے سرخرو ہو جاتا۔ اب تمہاری سوختہ کھوپڑی پر جمی ہوئی برف پگھلنے کے بعد ہماری خفیہ صلاحیتیں اونگ سے باہر نکلی ہیں۔ میں نے ویرا کو چڑھانے کے لیے دانستہ فارسی الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا، سی آئی اے والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس وقت نیو یارک کا ہر نتھو خیرہ گیپ کو حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہا ہوگا۔ ایسی ہولناک باتیں نہ کرو۔ ویرا غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے پرتشویش لہجے میں بولی، یہاں کے بدماشوں میں یہ وبا پھیل گئی تو وہ لوگ نیو یارک میں بے گناہ ایرانی باشندوں کا قتل عام شروع کر دیں گے اور اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس وقت بلیک ڈیڈ ہمارے ساتھ ہے۔ اسے عباس کرمانی کی اصل حقیقت معلوم ہے۔ جس کسی نے اس فردی کردار کے تعاقب میں کسی بے گناہ ایرانی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کی کوشش کی، بلیک ڈیڈ بڑھ کر اس کی گردن توڑ دے گا۔ نیو یارک کے بدماشوں میں اس کی یہ برتری ابھی مشتبہ ہے، ویرا نے کہا۔ آئزک بیل کے قید ہو جانے کے بعد وہ اپنی یہ برتری منوانے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ ریاستی اور وفاقی ادارے اس کے مقام کو تسلیم کریں یا نہ کریں، مقامی شورا پشتوں کو وہ دھونس اور دھاندلی سے بری طرح کچل دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیو یارک میں اب مقامی بدماشوں کے تنازع سر اٹھائیں گے، روز 2-4 آدمی موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے۔ ویرا کی آواز میں گہری تشویش امڈ آئی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس آویزش میں مرنے اور مارنے والے سب میڈ ان امریکہ ہوں گے۔ ان کے لہو کی ارزانی پر تم کو آزردہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں ڈینی، وہ قدرے سخت اور جذباتی لہجے میں بولی، میں نے امریکہ کی شہریت کو رضاکارانہ طور پر خیر بات کہا ہے۔ میں امریکی حکومت سے بد دل اور بیزار ہوں جس کا اثر و رسوخ وائٹ ہاؤس، پینٹاگون اور فیئر فیکس کے جاؤ جلال سے جھلکتا ہے۔ میں ان سب کے خون کی پیاسی ہوں، مگر عام امریکی مجھے ڈیرہ غازی خان کے مظلوم دہقانوں کی طرح قابل رحم محسوس ہوتے ہیں۔ ان کی گردنیں گاجر مولی کی طرح کٹنے لگیں تو میں ایک پل بھی چین سے نہ رہ سکوں گی۔ تم زیادتی کر رہی ہو، میں نے اس سے زیادہ سخت لہجے میں احتجاج کیا۔ تم نیو یارک کے گنڈوں، بدماشوں اور قاتلوں کو ڈیرہ غازی خان کے مظلوم دہقانوں سے ملا رہی ہو۔ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ ویرا نے پورے وثوق سے میرے احتجاج کی تردید کی۔ بدقسمتی سے تم نے یہی کچھ کہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری کہی ہوئی بات سے مکر رہی ہو۔ اب بھی تم یہ مان لو کہ موجودہ لہر میں نیو یارک کے 10-20 معروف مجرم موت کے گھاٹ اتر جائیں تو ہمیں ہماری محنت کا صلہ مل جائے گا۔ پھر میں بحث ترک کر دوں گا۔ اب اس موضوع پر بحث نہیں ہوگی۔ ویرا نے اپنی عادت کے مطابق ہار ماننے کے بجائے تحکمانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، بدماش امریکی ہو یا پاکستانی، قاتل، دہشت گرد یا کم از کم سماج دشمن تو ہوتا ہی ہے۔ اس کی موت میں سب کا نہیں تو بہت سو کا فائدہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ نکتے کی جو بات بہت دیر سے تمہاری سمجھ میں آئی ہے، یہاں اب جو کچھ ہوگا اسے مکافات عمل کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکے گا۔ ویرا گفتگو کی گرم جوشی میں کافی دیر سے اسکاچ کے گلاس کو فراموش کیے بیٹھی تھی۔ میرے تلخ جواب پر اسے اور کچھ نہ سوجا تو اس نے گلاس اپنے لبوں سے لگا کر گھٹا گھٹ خالی کر دیا۔ میں کسی ہونک کی طرح اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اتنی مہلت نہ مل سکی کہ میں اس کی بے لگام میں نوشی پر کوئی قدغن عائد کر سکتا۔ گلاس خالی کر کے اس نے کسی عادی شرابی کی طرح زور سے میز پر گلاس پٹکا اور پرغرور لہجے میں کہا، تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں نے ایک ہی سانس میں کافی چڑھا لی ہے اور اب بہکنے لگوں گی، مگر میرے پیارے لٹل ڈینی ڈارلنگ، ذرا اپنے اس دوست کا تصور تو کرو جو ایک بڑی بالٹی میں بیئر کی بوتلیں خالی کر کے ان میں بہشکی انڈیلتا تھا اور نہانے کے ڈونگے
भर भर के ये कॉकटेल पीता था और फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर चल देता था। मोटरसाइकिल जहाँ तक सीधी चलती थी, जहाँ वो गिर जाती वहीं वो जवान मर्द लेट कर सो जाता था। ऐसे लोगों में बैठकर पीने के बाद ये नन्हा सा एक आध गिलास मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तुमको जो कहना है कहते रहो, मैं पूरी तवज्जो से सुन रही हूँ। मैंने मुतासफाना अंदाज में अपना सर हिलाते हुए कहा, तुम अब अपनी धुन में मगन हो, मेरे और तुम्हारे मुज़ाकरात मुनक़ता हो चुके हैं। ये गिलास मेदे से तुम्हारे दिमाग पर चढ़ चुका है, अब मेरी कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आ सकेगी। आएगी? वो तुर्शी से बोली। ये दूसरी बात है कि अब मैं बहस करने का इरादा तर्क कर चुकी हूँ, तुम जो कुछ कहोगे वो मैं मान लूंगी। मैंने कुन अखियों से अपनी रेस्ट बाज पर निगाह डालते हुए कहा, मेरी वजह से तुम अपना सुरूर गारत मत करो, जो कुछ करना चाहती हो करती रहो, मैं 9 बजने का मुंतजर हूँ। इस वक्त बेंजामिन फोर्ड अपने फोन पर मेरी दस्तरस में आ चुका होगा। इसने सर झटक कर एक अदा से कहा, तुम मुझे ये बताना पसंद करोगे कि इससे तुम किस हैसियत में बात करने का इरादा रखते हो? वीरा के इस बाहोश सवाल ने मुझे भौंचका कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो अपनी मैनोशी के इस संगीन मरहले पर ऐसा बारीक सा नुक्ता उठा सकेगी। मैंने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए जवाब दिया, डैनी इन सब के लिए एक असेब बना हुआ है, इसके सिवा मैं इसे और किस नाम से दहशतज़दा कर सकूंगा? नो माई डार्लिंग, वीरा ने फिजा में उंगली लहराकर कहा, जो कुछ चोली और चिलमन के पीछे है इसे दुश्मन पर आश्कार क्यों करते हो? अभी तक किसी को अमेरिका में तुम्हारी मौजूदगी की सनद नहीं मिल सकी है, तो तुम क्यों अपनी जुबान से इस राज का इकरार करने पर तुले हुए हो? वीरा थोड़ी सी बहकी हुई थी मगर बिल्कुल ही चौपट नहीं हुई थी। चोली और चिलमन के हवाले के सिवा इसने अपने हर फिक्रे से होशमंदी का सबूत दिया था। मैंने गौर से इसकी तरफ देखते हुए कहा, इससे गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपना भरपूर तारफ न कराया तो शायद गैप जैसे अहम सब्दे का हवाला भी रायगा जाएगा और वो मरदूद फोन बंद कर देगा। वो आरफाना अंदाज में हंस दी। इस वक्त तुम अपने रूप पर इतने नाजा हो कि अपने बहरूप को बुला बैठे हो। डैनी को पर्दे में रहने दो, अब्बास करमानी से काम चलाओ। इस वक्त ये नाम भी तुम्हारे बदख्वाहों के लिए हवा बना हुआ है। वीरा की वो बात फौरन ही मेरी अकल से मेदे तक में उतर गई। वो कितनी ही तरंग में रही हो, इसकी तजवीज की माकूलियत पर जरा से भी एतराज की गुंजाइश नहीं थी। तुम कहती हो तो यूं ही कर लूंगा। मैंने इसकी तजवीज को बज़ाहिर कोई अहमियत दिए बगैर सरसरी से लहजे में कहा, गैप के हवाले से ये नाम जरा ज्यादा जोरदार रहेगा। ये ना भूलना कि तुम्हारी तरफ से मैंने टाइम्स वालों को फोन पर एक होशरुबा धमकी दी थी। तुम चाहो तो मेरे लिए नादरा बर्दोजरी का नाम इस्तेमाल कर सकते हो। नादरा ब्रोजरी? मैंने हैरत से दोहराया, तुम्हें मालूम है कि तुम किस शहर का हवाला दे रही हो? ब्रोजरी का रहने वाला अली असगर रसवाए जमाना अजियत रसां था। ये मुझे मालूम नहीं। वीरा ने खुले दिल से एतराफ कर लिया। ब्रोजर की जगह तुम करमान या हमदान का नाम ले सकते हो, मगर नादरा मेरा पसंदीदा नाम है। मैं कराची में टकराने वाली इस औरत को आज भी नहीं भूली हूँ जिसे CIA के एजेंटों ने तुम पर डोरे डालने के लिए फांसा था, मगर वो तुमसे मुलाकात के बाद खुद तुम्हारे जाल में फंस गई थी। सच पूछो तो कभी कभी मुझे भी इसका ख्याल आता है। मेरे साथ अपनी मजबूरियां न होती तो मैं जरूर आखिर तक इसकी खबरगिरी करता। वो कोई खराब औरत नहीं थी, बेयारो मददगार होने के बाद किसी हल्के से सहारे की तलाश में सरगर्दा थी। हमारी यही दलीलें मुझे जहर लगती हैं। वीरा बिन्ना कर बोली, नादरा उल्लू की पट्टी और हराम जादी थी, वो तुम पर डोरे डाल रही थी। इसकी मजलूमियत अपनी जगह मुसल्लमा थी, मगर वो इसकी आड़ लेकर किसी जोंक की तरह तुम्हारे गिर्द लिपट जाने के चक्कर में पड़ गई थी। मैंने फौरन हथियार डाल दिए। वो जो भी और जैसी भी थी, मैंने इसे मुस्तरद कर दिया था। अब तुम इसके बारे में बातें करके अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरा वक्त हरगिज कीमती नहीं है, वीरा ने बेअतनाई से कहा। अगर मैं इससे भी ज्यादा वक्त सर्फ करके तुम्हें घटिया और छिछोरी औरतों से दूर रख सकूं तो ये मेरी कामयाबी होगी। नादरा पाकिस्तान बल्कि शायद सखर में है और मैं न्यूयॉर्क में हूँ। तुम इस फासले को और कहाँ तक बढ़ाने की ख्वाह हो? मैंने एतजाइया लहजे में पूछा। बात जमीनी फासलों की नहीं होती, ज़हनी कुर्बत की होती है। मैंने इसकी बात काट दी। मैं नादरा को यकसर फरामोश कर चुका था। तुमने इसका नाम लेकर खुद ही मेरे जहन में इसका ख्याल जगाया है और अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद वो इतनी बुरी नहीं है जितना बुरा तुम इसे समझती हो। मेरे इस जवाब का रद्द अमल वही था जो मैं
چاہ رہا تھا۔ میری ذرا سی تعریف پر ویرا یوں پھٹ پڑی جیسے میں نے نادرا کے لیے پسندیدگی کا اظہار کر کے اس کی بدترین توہین کر ڈالی ہو۔ اس نے براہ راست میرے خلاف تو کچھ نہیں کہا، لیکن نادرا کے خلاف دل کھول کر زہر اگلتی رہی۔ میرے لیے نادرا کی حیثیت ایک کتاب کے گزرے ہوئے باب سے زیادہ نہیں تھی۔ جب تک وہ میرے سامنے موجود تھی میری تمام ہمدردیاں اور کچھ دلچسپیاں اس کی ذات سے وابستہ تھیں۔ اس کے بعد میں اسے تقریباً بھول چکا تھا۔ ہمارا اور اس کا رسمی سا تعلق مالک مکان اور کرایہ دار کا رہ گیا تھا، کیونکہ وہ کلفٹن کی اس فلیٹ کی مالکہ تھی جس میں غزالہ سلطان شاہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ویرا اس کے خلاف اپنے دل کی بڑاس نکالتی رہی۔ میں نے اس کی کسی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میری وہ لا تعلقی ویرا کے لیے اشتعال انگیز ثابت ہوئی اور اس کی نیم ہذیانی تقریر کا دورانیہ خود بخود طویل ہوتا چلا گیا۔ میں یوں ہی ویرا کو چڑھا کر وقت گزارتا رہا۔ میں نوشی کا خمار گہرا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل بولنے پر تلی ہوئی تھی۔ پھر جب 9 بجے کا وقت قریب آیا تو میں نے نوک جھونک کا وہ سلسلہ ترک کر دیا۔ تم بلا وجہ مجھ سے الجھنے کی کوشش کرتے ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ آخرکار تمہیں ہار ماننی پڑے گی۔ میری مصلحت آمیز خاموشی کو میری پسپائی سمجھ کر ویرا نے فاتحانہ انداز میں کہا، بینجمن فورڈ کو فون کرنے کا وقت نہ ہو گیا ہوتا تو میں اب بھی بہت کچھ بول سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے تم بھی خاموشی اختیار کر لو، ورنہ مجھے اسپیکر فون استعمال کرنے کے بجائے ریسیور اٹھا کر بات کرنی پڑے گی۔ ریسیور کو تم نے ہاتھ بھی لگایا تو میں انسٹرومنٹ توڑ دوں گی۔ سیدھی طرح اسپیکر فون پر بات کرو، میں درمیان میں دخل نہیں دوں گی۔ میں نے مسکرا کر اسے آنکھ ماری اور بٹن دبا کر اسپیکر فون آن کر دیا۔ بینجمن کے گھر کا نمبر مل جانے پر دوسری طرف سے وہی سہمی ہوئی اور معصومانہ نسوانی آواز سنائی دی جس سے پہلے بھی میرا واسطہ پڑ چکا تھا۔ میری زبان سے بینجمن کا نام سنتے ہی وہ بھی میری آواز پہچان گئی اور جلدی سے بولی، سر ہولڈ کریں، میں انہیں بلاتی ہوں۔ میرے لیے انتظار کے وہ چند لمحے سنسنی اور اضطراب سے بھرپور تھے۔ پھر ایک باوقار مردانہ آواز نے انتظار کے وہ لمحات ختم کر دیے۔ میں بینجمن بول رہا ہوں۔ امریکی روایت کے مطابق اس نے صرف اپنا پہلا نام بتانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کی آواز باوقار ضرور تھی لیکن لہجہ سخت بلکہ کھردرا تھا۔ شاید تمہیں بتا دیا گیا ہوگا کہ میں تم سے گیپ کے بارے میں بات کرنی چاہ رہا تھا۔ کسی بھی بارے میں بات کرنے سے پہلے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا مخاطب کون ہے۔ بظاہر وہ گیپ کے حوالے سے ذرا بھی معروب نہیں ہوا تھا۔ آئزیک بیل کے بارے میں سب کچھ منظر عام پر آنے کے بعد تمہارا یہ سوال غیر ضروری معلوم ہو رہا ہے۔ میرے بتائے بغیر تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں کون بول رہا ہوں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ڈینی، مگر تم نے میرا فون نمبر کہاں سے حاصل کیا؟ اس کی آواز کی خشکی برقرار رہی۔ ڈینی نہیں، عباس کرمانی۔ میں نے سختی سے اس کی توثیق کی۔ جو شخص رنگس کے دفتر میں آئزیک بیل کی اہم ترین فائل اڑا سکتا ہے، اس کے لیے چوروں کی طرح چھپے ہوئے ڈیوڈ اسٹارز کے فون نمبر معلوم کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ آئزیک کی پریشانیوں سے میں بے خبر نہیں ہوں۔ وہ ڈینی سے خائف تھا۔ گیپ کی فائل بھی اسی نے چرائی تھی اور اس بارے میں ان دونوں کی بات بھی ہوتی رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اچانک یہ عباس کرمانی کہاں سے نکل آیا۔ تم اپنی آواز بگاڑ کر بولنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر میں شرط لگا سکتا ہوں کہ تم ایرانی نہیں ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ خود بھی مجھ سے یہ اقرار کرانے کی کوشش کرتا رہا کہ میں ڈینی ہوں۔ پھر وہ تمہیں کیسے بتا سکتا تھا کہ وہ عباس کرمانی سے نہیں، ڈینی سے خطرہ محسوس کر رہا ہے؟ تم مجھے الجھانے اور یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہو کہ ڈینی کے بارے میں وہ کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا تھا اور اسی وجہ سے اسے برے دن دیکھنے پڑے ہیں۔ اس کی بربادی کا تعلق اس کے نفسیاتی عارضے سے نہیں، اس کی بدنیتی سے تھا۔ وہ ٹائم بم کے بغیر پوری رقم لے آتا تو خاموشی سے گیپ کی فائل حاصل کر لیتا۔ اس نے رقم بچانے کے ساتھ ہی مجھے مارنے کی منصوبہ بندی کی اور خود اپنے بنائے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ یہ کہانی کمزور ہے۔ بینجمن کی آواز احتجاجیہ ہو گئی۔ تمہاری نیت اسے ہلاک کرنے کی تھی۔ وہ پوری رقم لے آتا تب بھی اسی انجام سے دو چار ہوتا۔ اس سے ملے اور رقم کا بریف کیس کھولے بغیر تم کو چلتی کار سے کیسے معلوم ہو گیا کہ نوٹوں کی ایک تہہ کے نیچے سادے کاغذوں کی گڈیوں میں ٹائم بم لگا ہوا ہے جو تمہارے لیے موت کا پیغام بن جائے گا؟ شاید تم کو معلوم ہو کہ آئزیک بیل نے رنگس کی ہیلن رائے نامی ایک ملازمہ کو غداری کے جرم میں بدترین جنسی تشدد کا نشانہ بنوا کر پاگل کرا دیا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو اس کے ہاتھ لگ گئی، مگر رنگس میں آخر تک میرے مخبر موجود تھے۔ بکواس، یہ سراسر لغو بات ہے۔ بینجمن نے برہمی سے میری بات کاٹ دی۔ امریکہ میں ہر شخص کے سر پر ڈالر کمانے کی دھن سوار رہتی ہے۔ میں نے خطیر معاوضہ دے کر ان لوگوں کی خدمات حاصل کی تھی اور انہی سے مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ آئزیک بیل میرے لیے حقیر سی رقم کے ساتھ موت کا پھندا لے کر ایکسپریس وے پر پہنچے گا۔ یہ سب تمہاری من گڑت کہانیاں ہیں جن پر اعتبار نہیں
نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ میری گفتگو نے اسے اس بری طرح الجھایا تھا کہ وہ میرے نام اور وطنیت کے بارے میں اپنے تمام ابتدائی سوال بھول بیٹھا تھا۔ غیب کے بارے میں آج کو کی جانے والی میری پیشکش اب بھی برقرار ہے۔ میرے لیے ان کاغذوں کی اہمیت حقیر چیتڑوں سے زیادہ نہیں ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔